ایک عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی۔ اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی۔ پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے۔ تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی تو وہ جو عورت آئی تھی نا وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے۔ کہنے لگی یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہیں اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئی کھانے کے لیے۔ اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا۔ عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا۔ دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا۔ اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ۔ 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے، خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی۔ 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا۔ آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا، 4 کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور 4 کو کہنا تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دے۔ حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی۔ اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے، لیکن میں اپنی تعریف پر، اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا۔ جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی، مجھے مہینوں لگ گئے، سفر لمبا تھا، عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا، چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے۔ وہ خاتون پھر روئی، کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا، اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے۔ اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا۔ آپ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہاؤس کی عمارت کمزور ہو گئی ہے، نہیں بنا لوں؟ تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا، انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا؟ فرمایا چھوڑ اینٹیں لگانا، عدل و انصاف کا قلعہ بنا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے صوم و صلات کے، دن کو تلاوت کرتے، رات کو عبادت کرتے، پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے، اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح پھڑ پڑاتے، ڈرتے۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے، تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے، پھر سمجھیں حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے، حساب دینا ہے اور حساب، تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا نا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نا انصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے۔ ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا، عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے، واپس نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا، فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر۔ اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا، تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں۔
دیکھیں نا، ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو، پھر وہ وکیل کرے، پھر وہ گواہ اکٹھے کرتا پھرے، پھر وہ مسائل میں الجھ جائے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی، فرمایا ایک تیرے اوپر ظلم ہوا، ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی، اور ایک تیرا خرچ ہوا، بتا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے، اب چھوڑے خرچے کو۔ فرمایا نا بھائی، یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے، اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے۔ تیرا خرچ ہوا ہے، تیرا خرچہ ہوا ہے، تجھے آنا پڑا، تجھے جانا پڑا۔ اور دنیا کے منصفوں، فیصلے کرنے والوں، تھوڑا خیال تو کرو، کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بیچارے رستوں میں کچہریوں کے، جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، جن کی اولادیں تڑپ اٹھیں، مکان بک گئے، انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے، ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئیں۔ فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا؟ عرض کی حضور 60 دینار تقریباً۔ فرمایا اسے مال خزانہ سے 60 دینار بھی دو۔ پھر فرمایا میری جیب سے اسے 50 اور دو، تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے، گوشت کے ساتھ روٹی کھائے۔ اور پھر فرمایا معاف کر دینا، حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی، پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اذیت اٹھانی پڑی۔ یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی، اس انداز میں، اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے، لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار، حضور کی نسل سے، کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، مومنوں کا امیر تھا۔ فرمایا پکڑو اس بدذات کو، 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو۔ یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے؟ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے، آپ نا ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے۔ حضور کی اولاد سے پیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائی، مدارس بنائے۔ آپ کو مجدد کہا جاتا ہے، نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا، صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، پر جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا، اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی۔ ذمیوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ 39 سال عمر پائی، صرف نمازیں بھی پڑھ گئے، صدقے بھی دے گئے، عبادتیں بھی کر گئے، 2.5 سال حکومت بھی کر گئے، اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے۔ عمر پائی 39، پورے 40 نہیں، 39 سال عمر پائی، اتنا کچھ کر گئے۔ ہم تو بھی انتظار میں رہتے، ہم تو بھی انتظار میں۔ اٹھ فریدہ ستیا تے داڑھی آ گیا ہی پور۔ اٹھ فریدہ، یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے، کہ مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا، کہتے تو غافل ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا داڑھی آ گیا ہی پور، اور اگا نیڑے آ گیا ہی، پیچھا رہ گیا ہی دور۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا، کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا۔ ایک شخص آیا رکا لے کے، اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے، پر وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ یہ رکا ہے، مجھے 20,000 دینار دے دیں۔ آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ، شاید میرے بعد والا دے دے۔ رکا سنبھال کے رکھ، پر مجھ سے نہ امید رکھنا 20,000 دینار تو میں 20,000 گھر میں دوں گا اور 20,000 چولہے جلاؤں گا، میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے۔ آپ کو زہر دے دیا گیا، بیمار رہے، بچوں کو بلایا اور میں بیٹا میں جہنم سے ڈر گیا تھا، تمہارے لیے مال نہیں جمع کر سکا،
بزدل نکلا، شدید علیل ہو گئے۔ وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ کی زبان پر وہ آیت جاری ہوئی، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے، ان لوگوں کو ملے گا جو نہ زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی۔ مرنے سے پہلے، وصال سے پہلے 10 دینار یا 20 دینار دے کے اپنے بیٹے کو بھیجا، فرمایا گاؤں میں جاؤ اور میرے لیے زمین خریدو قبر کے لیے، اور اگر گاؤں والے خوشی سے دے دیں تو خریدنا، اور اگر انہیں دقت ہو تو انہیں تنگ نہ کرنا۔ 10 دینار کی زمین خریدنے کے لیے جب بیٹا جانے لگا تو اس نے کہا حضور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کا جسد خاکی مدینے لے جایا جائے، اور نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے۔ آپ فرمانے لگے پتر میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے ساتھ دفن کیا جائے، نہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اس طرح کرنا، میرے پاس حضور کے کچھ ناخن اور بال ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں رکھ دینا۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے نہ سستا کفن دینا 2 دینار کا، اس سے زیادہ کفن نہ دینا، 2 دینار کا کفن۔ حضور آپ کا مال ہے کچھ پڑا ہوا تو اس میں سے اچھا کپڑا خریدا جا سکتا ہے۔ فرمایا نہ بھائی 2 دینار کا کفن خریدنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں نیک ہوا تو اللہ مجھے جنت کا لباس عطا فرما دے گا، اگر میں بد ہوا تو یہ بھی تو پھاٹی جائے گا، چیر دیا جائے گا، قبر توڑ دے گی پسلیاں، لہٰذا مجھے مہنگا کفن نہ دینا، 2 دینار کا۔ آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے نا آپ نے ایک قاصد بھیجا، روم کے بادشاہ کے پاس وہ گیا تو وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ایک حافظ قرآن نابینا آدمی قید ہے، اس کی آنکھیں موجود نہیں ہیں اور وہ چکی چلاتا ہے، آٹا پیستا ہے۔ اس قاصد نے اسے پوچھا تو یہاں کب سے ہے اور یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا، پھر مجھے کہنے لگے عیسائی ہو جا، میں نے انکار کیا تو انہوں نے میری آنکھیں نکال دی۔ اب میں صبح شام یہ تھوڑا سا کام کرتا ہوں، چکی پیستا ہوں تو روٹی دے دیتے ہیں۔ وہ قاصد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آ کے کہا حضور ایک اس طرح کا مسلمان روم کے بادشاہ کے پاس قید ہے، ایک مسلمان کی تکلیف۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو رو پڑے، اور میں وہ قید ہے اور وہاں قید ہے اور ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں۔ فوراً رکا لکھا، قاصد سے کہنے لگے واپس جا، روم کے بادشاہ کو جا کے کہہ کہ اس نابینا قیدی کو فوراً آزاد کرے، ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا کہ اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا آدمی تیرے پاس ہوگا اور آخری میرے پاس ہوگا، اور تجھے پھر وہ بندہ چھوڑنا پڑے گا، تو ابھی چھوڑ دے، میں تجھے پیغام دے رہا ہوں۔ وہ قاصد کہتا ہے جب میں رکا لے کے پہنچا، ظاہر ہے بڑا لمبا سفر ہوتا تھا، آنے جانے میں مہینوں بھی لگ جاتے تھے۔ کہتے میں نے رکا دیا تو اس نے پڑھا، کہنے لگا میری طرف دیکھ کے رکا میں نے پڑھ لیا ہے، علماء علماء کو جانتے ہیں، تاجر تاجروں کو جانتے ہیں، تو بادشاہ بھی بادشاہوں کو جانتے ہیں، اور میں تم مسلمان ہو میں نہیں ہوں، پر اتنی تم اس درویش کی قدر کرتے ہو میں تم سب سے بڑھ کر قدر کرتا ہوں۔ میں اس بندے کو لشکر لے کے آنے کی تکلیف نہیں دوں گا، میں ویسے ہی قیدی آزاد کرنے لگا، تم لے جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے چند دن وہاں رہنا پڑا، کچھ لوازمات تھے جن کے لیے رکنا پڑا۔ ایک دن میں شاہ روم کے دربار میں گیا تو وہ تخت سے نیچے اتر کے رو رہا تھا، اور اس کی ہچکی بندی تھی اور اس کے سینے سے آواز نکل رہی تھی۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کیا ہوا، کہنے لگے خود ہی پوچھ لو۔ میں نے جا کے کہا بادشاہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا ہے، آج سنگار ختم ہو گیا، آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے، تمہارا امیر چلا گیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے آہ بھری، میں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے وہ چلتا پھرتا راہب تھا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ فقیر ہوتے ہیں، پر اس کے قدموں میں تو خزانے تھے، پر وہ پھر بھی فقیر تھا۔
فرمایا اس کا حکم اگر میں زندگی میں مانتا تھا تو مرنے کے بعد بھی بات مانی جائے گی، تمہارا قیدی بھی تمہیں واپس کیا جائے گا اور عمر بن عبدالعزیز کی بات بھی سنی جائے گی۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا آپ بڑے زاہد ہیں، آپ نے دنیا چھوڑ دی۔ فرمایا میں تو عالم فاضل ہو کے زاہد ہوں، زاہد تو اصل میں عمر بن عبدالعزیز تھے جو بادشاہ ہو کے زاہد تھے۔ مالک بن دینار بھی کہتے تھے وہ بادشاہ ہو کے زاہد ہیں۔ ان کا انتقال ہوا تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے آج دنیا سے بہترین آدمی چلا گیا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے جو عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرے رب تو اس پر بھی رحمت نازل فرمائے گا۔ ارے یہ تو وہ شخص ہے کہ جب تک موجود تھا تو حسن موجود تھا، اور آج بھی ان کا ذکر کریں تو اللہ دلوں میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو وہ نیک آدمی تھے کہ ایک شخص آپ سے گفتگو کر رہا تھا، سرکاری بات چیت ہو رہی تھی تو چراغ بھی سرکاری جل رہا تھا۔ اس نے پوچھا حضور چلے سرکاری بات تو ختم ہوئی، طبیعت کیسی، حال کیا؟ فرمایا ٹھہر جو، ایک چراغ بند کر کے دوسرا جلا لیا۔ اس نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا، یہ میرا ذاتی ہے۔ جس شخص نے اتنی باریک بینی کے ساتھ تقوی اختیار کیا ہو، نبی پاک سے اتنی محبت کی ہو، دعا کرتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان پہ بے حساب برکتوں کا نزول فرمائے۔ دو باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں ہمیشہ غالب رہی، ایک تو دنیا ہونے کے باوجود دنیا سے دل نہیں لگا، یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی۔ دل نہیں لگایا دنیا سے، مال تھا، دولت تھی، پر وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ مہنگا جوڑا میرے گھر کیوں نہیں، یہ اعلیٰ کار کیوں نہیں، اب یہ والا میں نے گھر، ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی ساری زندگی، چونکہ وہ سمجھتے تھے زندگی مختصر ہے تو 40 سال کی زندگی میں ہی کمال کر گئے۔ اور دوسرا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہر وقت ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک خوبصورت انسان بنو امیہ کی حکومت تھی، اسی میں سے ایک خوبصورت دھلا ہوا، سجا ہوا، سمرا ہوا، خوشبو والا، میٹھا بھی، ٹھنڈا بھی، پیارا بھی، نیک بھی، متقی بھی، اصول والا بھی، رسول اللہ علیہ السلام کا غلام حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرد مجاہد پیدا فرمایا۔ آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، آپ کے جو والد گرامی تھے وہ مصر میں گورنر تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی ہیں، تو آپ کی رگوں میں فاروقی خون بھی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ والد گرامی نے آپ کو مدینے میں پڑھنے کے لیے چھوڑا۔ حضرت صالح بن کیسان ایک عالم اور محدث تھے، ان کے پاس آپ نے تعلیم پائی، اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد اگرچہ مصر میں تھے لیکن آپ کو مدینہ میں رکھا، آپ نے مکمل تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا، چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کے حافظ بھی ہو گئے۔ پھر جب بڑے ہوئے تو اللہ نے یہ موقع دیا، چونکہ خاندان کی حکومت تھی تو آپ مدینہ شریف کے گورنر بنے، اور مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ آپ کو طائف کی حکومت بھی ملی، مکہ مکرمہ کی حکومت بھی ملی۔ پھر بعض جگہ پہ تو یہ ہے کہ آپ نے خود کسی وجہ سے استعفیٰ دیا، اور بعض جگہ یہ ہے کہ سازش کر کے آپ کو معزول کیا گیا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نیک بڑے تھے، پرہیزگار بڑے تھے، پر خوش لباس بھی بڑے تھے۔ خادم کو جب بھیجتے تھے نا بازار تو کہتے تھے جو سب سے مہنگا جوڑا ہو وہ خرید کے لانا، خوشبو بہترین استعمال کرتے تھے۔ جب گزرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی عام نہیں گزرا، عمر بن عبدالعزیز گزرے۔ جب تک گورنر رہے، جب تک خاندان میں رہے، ماحول اور رہا۔ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ جب جانے لگے تو انہیں وصیت کر دی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوں گے۔ یہاں تو لوگوں کو عہدہ ملے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے نا، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اعلان ہوا تو رونے لگے، ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے، فرمانے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال کے چلا جائے گا۔ اتنے سارے لوگوں کا بوجھ، اتنے سارے لوگوں کی آزمائش۔ خیر چونکہ وصیت تھی، آپ کی بیعت لی گئی، بیعت لینے کے بعد آپ منبر پہ چڑھے تو فرمایا لوگوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر تم میرے علاوہ کسی کو حکمران بنانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض
نہیں ہے. لوگوں نے کہا نہیں آپ ہی ہمارے حکمران ہوں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا اسلام کے اندر ایسی مثال ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب حالات اب نہیں اب تر ہو گئے تھے، بد نہیں بدترین ہو گئے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں نے عجیب ماحول گھڑ لیے تھے، اس ماحول میں آئے. لمبی نہیں، 2.5 سال حکومت کی صرف، لیکن لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یاد آنے لگی، لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم کیا. آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیوی بھی بن گئی. پہلے دن اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم بن گئے ہیں امیر، اب ہمارے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اب حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے، اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے، اپنا سارا زیور دو، میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے. سارا مال وہاں جمع کرا دیا. پہلے دن ہی سارے کپڑے سپڑے حضرت عمر نے اپنے خیرات کر دیے، سادہ لباس پہن لیا، اور بڑی تھوڑی غذا گھر میں آتی تھی، بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ، جائیدادیں ساری دے دی اللہ کے رستے میں، غریبوں میں بانٹ دی. ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بات کرتے ہیں تو بیٹیاں منہ چھپا لیتی ہیں. پتر کیا بات ہے بیٹے، میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ چھپاتی ہو؟ تو بچیاں خاموش ہوئی. جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے ابا جی جو آپ خرچہ دیتے ہیں نا اس میں 2 وقت روٹی نہیں پک سکتی. اور یارو میں آپ کو وقت کے امیر کی بات سنا رہا ہوں کہ جو رکھ رکھاؤ میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے تو خرچے اتنے بڑھا لیے کہ ہم الجھ گئے، ہم سے پورے نہیں ہوتے. لیکن جنہوں نے اولادوں کو سادہ رکھا، حالات قابو میں رکھنے میں کامیاب ہوئے، بچ گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا. لیکن ہم بہت الجھ گئے، بہت دور نکل گئے. بیٹیوں نے منہ میں ہاتھ رکھا ہے. پتر کیا بات ہے ابا جی، جتنے پیسے آپ لاتے ہیں 2 وقت کی روٹی نہیں پک سکتی، تو ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو اس لیے آپ کے سامنے منہ نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آنکھوں میں آنسو تو آئے پر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس جگہ میں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتا تھا میری اولاد وہاں کھڑی ہو گئی ہے. یہ پیاز سے روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرتی، پیاز سے روٹی کھا کے بھی. آپ یقین کریں میرے ابا جی میری والدہ سے کہتے تھے کہ بڑولے میں گندم میں نے ڈلوا دی ہے، یہ میری ذمہ داری تھی، اب اچار کا ایک مرتبان بنا لے تو انشاءاللہ گرمیاں مسئلہ کوئی نہیں. میں نے دیکھا ہے انہیں پیاز سے روٹی کھاتے، میں نے دیکھا ہے وہ ایک پیاز سے روٹی کھاتے اور پیاز روٹی کے اوپر رکھ لیتے، اور آخر میں ان کا چہرہ جب ہم لوگ دیکھتے تو وہ کہتے اللہ تیرا کتنا شکر ہے، سوال نہیں کرنا پڑا، گندم بھی اپنی تھی، پیاز بھی اپنا تھا، گھر میں نے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھا لی. اور یوں لگتا تھا کہ وجود بھی ان کا سارا شکریہ ادا کرتا ہے صرف زبان میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر عید والے دن بیٹیوں نے کہا ابا جی جوڑے پرانے ہیں، یارو ہو جاتا ہے، بس تھوڑا سا نا توجہ کی ضرورت ہے، ہو جاتا ہے، نئے کپڑے لینے. اب ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس گھر سے تعلق رکھنے والے ہر گھر میں شادی سمجھنے شروع ہو گئی. لاکھوں روپے کا مال صرف کپڑوں پہ، جوتوں پہ اور ان کے لوازمات پہ لگتا ہے. غربت کیسے ختم ہوگی؟ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ پردیس میں جانے والے واپس کیسے آئیں گے؟ کس طرح یہ ماحول ٹھیک ہوگا جب اخراجات اتنے بڑھا لیے جائیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا عید پہ کپڑے لینے، ضد کی تو جناب عمر نے اپنے وزیر خزانہ کو خط لکھا، فرمایا 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو، بیٹیوں کے کپڑے لینے ہیں. تو جب بادشاہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو پھر وزیر بھی نیک ہی ہوتے ہیں.
وزیر بھی نیک. تو وزیر کہنے لگا حضور کچھ باتیں آپ سے سیکھی ہیں، اگر اجازت دیں تو کر لوں. کہا جناب کرو. کہنے لگے آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں، آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ یہ آپ سے سیکھی ہوئی باتیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے سوئے ہوئے عمر کو پھر سے جگا دیا. بیٹیوں سے آ کے کہنے لگے پتر پرانے کپڑے دھو کے پہن لو. اگر کپڑے دھو کے پہن لوگی اور پہن کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگی تو رب تو پہلے ہی بڑا قبول فرمانے والا ہے، اللہ تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے. تو صاحب یاد رکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کیا، اپنے گھر کے اندر یہ کیفیات آپ نے بنائیں، بنا کر کے سجائیں. میرے عزیز یاد رکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان اگر توجہ کر لے تو آسانی سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود بھی سادگی اختیار کی، آپ کے بچوں نے بھی سادگی. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کا حکمران ہوتا ہے نا، رعایا پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. یہ ایک اصولی بات ہے، جس طرح کا حکمران ہو رعایا پر اس کا اس طرح کا. ولید بن عبد الملک جب حکمران تھا نا تو اسے عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنا، بڑے بڑے محلات بنانا. تو اس زمانے میں ہر آدمی بلڈنگ کی بات کرتا تھا، ہر آدمی جو ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی نئے مٹیریل کی بات کرتا تھا، نئے نقشے کی بات کرتا تھا. جب سلیمان بن عبد الملک حکمران بنا تو سلیمان بن عبد الملک جو تھا اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا. یہ بھی شوق ہوتا ہے بادشاہوں. اس زمانے میں لوگ شادی کی بات کرتے تھے، نکاح کی بات کرتے تھے، بیاہ کی بات کرتے تھے. تو پورے ماحول کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی تھی. لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے، وہ وظائف پڑھتے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو پھر ایک ماحول بن گیا جو ذکر الہی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول بن گیا جو تقوی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول مرد وجود میں آیا جو پرہیزگاری کا ماحول تھا. عام عوام بھی اللہ کے ذکر کی باتیں کرنے لگی، عام ماحول بھی اس طرح. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ بادشاہی پروٹوکول ختم کرائے. ختم ہو گئے پروٹوکول. آپ نے فرمایا کوئی شاہی خاندان کا بندہ ہے تو کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، میرا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے. بلکہ آپ نے فرمایا کسی خطیب کو، کسی امام کو اجازت نہیں کہ میرا نام لے کے میرے لیے دعا کرے. سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا. فرمانے لگے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، جب تم مسلمانوں کا نام لے کے دعا کرو گے تو میں بھی اندر ہی آ جاؤں گا. اضافی طور پر نام لے کے دعا کرنے سے بھی روک دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو. تو پوچھا اماں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، دیہات کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ. کہا نہیں اماں مہربانی کرو اندر تو آنے دو. بڑی منت کے بعد اماں مانی. عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے. حضرت عمر اندر گئے. اماں کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے. چل اماں بتا دے، تیری مہربانی. تو اماں کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں. مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے، میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی، اور عمر نے میری خبر نہیں لی. حضرت عمر کو پتہ چل گیا لوارث ہے، اس کا کوئی 2 4 10 ہزار ووٹ کوئی نہیں. ایک کو میکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئی، ایک اکیلی تنے تنہا. اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے. پھر ریڑی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہاں؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا. میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے، اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں، اسے پتا نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے. کیوں بیٹھا ہے پھر؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں، نکلوں گا تو بات کروں گا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے, چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا, دوڑے گئے جناب عمر. میں نے کہا اس اماں کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے, یہ اماں کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مانی جائے, کہ لاوارث اور بیوہ بی بی. عمر دوڑے گئے, گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا, 25 دینار بھی لیے, پکا پکایا کھانا بھی لیا. خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں. تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. کہنے لگا جی نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا. فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا, مجھے ہی اٹھانے دے, یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی. اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے. پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا, پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا. معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا, 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسریٰ کی ٹانگیں کانپیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے, اماں چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے. کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے, چل چل جانے دے, کوئی عرض نہیں, بیچارے کو پتہ نہیں چلا. تو اماں کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا. بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں, میرے زخم بڑے سخت ہیں, کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں. میں تو پکا ہوا پھال ہوں, کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی, میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا. جب میں قبر میں جاؤں گی نا, نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی. میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا. تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے. کہنے لگے اماں عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے, یہ شکایت نہ لگانا, وہ کمزور ہے, مقابلہ نہیں کر سکے گا, یہ شکایت نہ لگانا, چل معاف کر دے. تو اماں کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے, جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا, تو پیارا لگا ہے, جا معاف کیا, تیری خاطر معاف کیا, تیری خاطر عمر کو معاف کیا. حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو, کون اتنے جتن کرتا ہے, کون؟ کسی سے کہنا جا اپنی اماں کو منا لے, تو کہتے ہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں, تو مناؤں کس بات پہ, ہمیں تو 20 دلیلیں آتی ہیں. جا ابا کے پیر پکڑ لے. پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا, اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے, اس کا اللہ راضی. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. نہ جی بڑی مہربانی, پیسے نہ لائیے گا. اب بات سنیں, وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں, آپ میری بات پہ توجہ رکھیں. عزیز بھائی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی, تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو, لکھ دو. تو اماں کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں, آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں. حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی, پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا. اماں سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے, حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو, میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا, یہاں بیٹھے ہو, وہ کچھ لوگ ملنے آئے, نکلو. اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آئے ہائے عمر تھے, آپ عمر تھے. تو جناب عمر کہنے لگے اماں تو نے جو کہا ٹھیک کہا, لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا, یہ ذرا سائن کر دے. اماں نے سائن کیے. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو. عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو, مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا, اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا. اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو, تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی, میں اسے بھی راضی کر کے آیا. حضور یہ میں راضی. بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے. بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا, تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی. اتنا سخت احتساب کرتے. کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے. جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا, فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو, لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے. حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا, یا کچھ اور معاملات ہوتے تھے بڑھا دیتے تھے.
مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا، فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے، اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے؟ لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے، خاص توجہ کرتے۔ ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں، ان کے بادشاہ پیغام لے کے۔ شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں؟ خاتون اول، جی خاتون، باقی سارے دووں میں خاتون اول، ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا۔ تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے، اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے۔ جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے، تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے، یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا، انہوں نے بھی یہ بھیجے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے، یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے؟ یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا، ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے۔ ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا، تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ۔ اور قوم بڑی بادشاہ ہے، لائنوں میں لا کے ووٹ دیتی ہے۔ 2 کام ہمیشہ لائن میں لا کے کرنے، ایک بل لائن میں لا کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لا کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا، پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے رب اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ اتنا بناؤ سنگار، ہر وقت اپنے آپ کو سجانا، گھر سنوانا، گاڑی، یہ وہ، اتنا اس چکر میں نہ پڑیں۔ اور دوسرا ایک ذہن بنائیں کہ دنیا سے ہم لوگوں کو جانا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود۔ حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و
سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین. ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. دعاؤں میں نواؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا، بہشت کی جو راہ کا ہے راستہ اسے بنائے گا. نہ راستے میں موڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، نہ واسطے میں موڑ ہے. ایسی سیدھی راہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہی میدان ہے. جہاں جہاں یہ دین ہے وہاں حسین حکمران ہے. جہاں جہاں یہ دین ہے وہاں حسین حکمران ہے. پاک سرزمین کا اس کے ہر مکین کا اب تو سربراہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے. ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل تمہر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے.